کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تم سے اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے، اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم یہ کس کشمکش میں پھنسے ہو، کس کشمکش میں الجھے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پر ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بد سے بدتر بھی ہوتے چلے جاتے ہیں نا، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خود معجزے ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے، تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے نا، تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہ خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ سے لگائے گئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہے۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کیسے مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہے، اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں ہیں، اگر تھک گئے ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے، تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے
کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا۔ تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کے منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے تک تمہیں صبر کرنا ہے، اللہ کے کن کہنے تک۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے، کیا اللہ نے میرا دل ایسا مطمئن کر دیا جیسا میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہے کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب تم تہجد کے سجدوں میں اپنے رب کو پکارتے ہو، جب تہجد میں اپنے رب کو مناتے ہو، تہجد کے وقت اللہ اپنے محبوب کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور اللہ رب العزت تو یہ بھی فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں بے بسی سے اس کریم کے در پر رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھا کرو، پھر دیکھنا کیسے دعا کرتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ دعا مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تمہاری دعاؤں کا یقین ہی معجزوں کا سبب بنتا ہے۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ رب تو اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ آزمائش کے اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اللہ کو پکارو اور وہ کریم رب تمہارا نصیب بدل دے۔ اور پھر اللہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس طلب کو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ وہ رب جس نے اب تک تمہیں سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا اللہ اس چیز پر تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کبھی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تم خود اپنے لیے وہ راستے پسند کرتے ہو جو تمہارے لیے برے ہوتے ہیں، اور پھر جب
اپنی آزمائش میں تم صبر کی آخری حد پر ہوتے ہو، اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے اسباب بناتا ہے، تب تمہارے حق میں معجزہ ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل اسی طرح رب کریم نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بس یہ دیکھو جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے نا، تو تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت جس میں رب سے راز و نیاز کرتے ہو، وہی تمہارے تمام زخموں پر مرہم لگائے گا۔ وہ تمہیں ایسی پرسکون نیند عطا کرے گا جس کے بعد تم پھر کبھی بے سکون ہو کر پوری رات نہیں جاگو گے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ جلد ہی تمہیں اس تکلیف سے آزاد کر دے گا جو تمہیں چین لینے نہیں دیتی۔ اللہ اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی چیز کو تمہارے لیے خیر میں تبدیل کر دے گا جو تم اللہ سے جلد بازی میں مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے، لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو یقین مانو سویرا بھی ایسا دیتا ہے جس کی تاثیر روح میں اتر جائے۔ تم تہجد کا سجدہ ادا کرو، اس رب کریم کے لیے نیند ترک کر کے آؤ اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو بھی تم اللہ کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ ہر چیز تمہاری جانب لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسا ہی سکون سے بھر دے گا کہ اب کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہارے دل کی فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اسی فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ سنا ہے کہ یقین رکھتے ہیں آپ بھی دعاؤں پر، مگر جو اللہ سے مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اب دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ یقین یہ تھوڑی ہے جو مانگا ہے تبھی مل جائے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تو بہتر وقت پر عطا کر دے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تہجد کا آغاز دنیا کی کسی طلب سے تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اختتام صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب اللہ سے تہجد کے سجدوں میں زار و نیاز ہوتا ہے تب دل سکون پاتا ہے، تب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سارے دکھ جذب کر کے سکون عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کی گئی ایک ملاقات ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔